روشنی کے ٹوٹل 7 رنگ ہیں. 7 رنگوں کی کمبینیشن سے 14 ارب آنکھیں بنائی ہیں. ایک کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا. مورس بقائی اسی پر تو مسلمان ہوا، جو بہت بڑا سائنسدان تھا، ڈاکٹر تھا فرانس کا. اس نے کہا یہ باتیں تو ہم آج پڑھ رہے ہیں، مجھے 1400 سال پہلے کون ہے جو بتا رہا ہے؟ ایک انسان جس پانی سے بنتا ہے وہ ٹوٹل 1/20 ملی میٹر ہوتا ہے. میں مولانا بیٹھا ہوں، یہ چیئرمین بیٹھے ہیں، آپ لوگ سارے بڑے بڑے آئی ٹی والے بیٹھے ہیں. 1/20 ملی میٹر سے اللہ انسان کو نطفہ انسان 1/20 ملی میٹر ہوتا ہے. ملی میٹر ہی سوکھا نہیں نظر آمدہ تو 20واں حصہ کہاں سے نظر آئے گا؟ اور ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں بناتا ہے، اور کروڑوں نطفے نکلتے ہیں انسان کے سپرم، اور آگے ایک انڈا نکلتا ہے عورت سے. اس کے اندر جو کوڈ ہے، ان 2.5-3 کروڑ سپرم میں ایک سپرم ایسا ہے جس میں وہ کوڈ موجود ہے، باقی سب خالی ہیں. تو اس انڈے نے اس کو ڈھونڈنا ہے اور اس کے ساتھ جڑ کے اگر اللہ چاہے گا تو پھر حمل چلانا ہے. اگر یہ کام باہر کیا جائے تو سائنسدان کہتے ہیں 10 سال لگیں گے ایک نطفے کو حمل ٹھہرانے میں، اور یہ عورت کا انڈا 2.5-3 کروڑ سپرم میں سے 2 سے 6 گھنٹے میں اپنا ساتھی ڈھونڈ لیتا ہے. 3 اندھیروں میں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ مٹی ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. پھر وہ سپرم نطفہ وہ جو باہر نظر نہیں آتا اندر کہاں سے نظر آئے گا؟ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ایک جونک، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ایک لوتھڑا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس میں ہڈیاں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس پر گوشت، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر یہ شکلیں رلا کے تو وکھاؤ ایک دو نال جوڑیاں دی شکلیں نہیں رل دیاں. 7 ارب انسان ہیں، 14 ارب آنکھیں ہیں، روشنی کے ٹوٹل 7 رنگ ہیں. 7 رنگ تو تھوڑی جی ہے، اخیر آنکھوں کو باجی وہی بن سکتا ہے. 7 رنگوں سے 14 ارب آنکھیں ہیں، ایک کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا. کون کر رہا ہے؟ 26 کروڑ آئی ریسیپٹر آنکھوں میں لگے ہوئے ہیں. 26 کروڑ، 13 کروڑ اس میں، 13 کروڑ اس میں. وہ نطفہ، اور اس میں قربان جاؤں سب سے پہلے دل بنتا ہے، سب سے پہلے دل بنتا ہے، اور دل روح کے بغیر دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. ہر آدمی کا دل اس کی زندگی سے 4 مہینے بڑا ہوتا ہے. پھر جب وہ وجود مورس بقائی اسی پر تو مسلمان ہوا، جو بہت بڑا سائنسدان تھا، ڈاکٹر تھا اس کا فرانس کا. اس نے کہا یہ باتیں تو ہم آج پڑھ رہے ہیں، مجھے 1400 سال پہلے کون ہے جو بتا رہا ہے کہ نطفہ اور علقہ اور مضغہ، عظام اور شکل اور صورت اور مورت. اس نے کلمہ پڑھ لیا. بائبل، قرآن اینڈ سائنس، اس نے ایک شاہکار کتاب لکھی. 26 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں، ان کو پیچھے 13 لاکھ کیبل ہیں جو لے کے جا رہی ہیں. اور 13 لاکھ کیبل، آپ آئی ٹی کے لوگ ہیں، گزارنے کے لیے کتنا سوراخ چاہیے؟ 13 لاکھ کیبل کو گزارنے کے لیے کتنا سوراخ چاہیے؟ میرا رب 1.4 ملی میٹر سے 13 لاکھ کیبل کو گزارتا ہے، اور ان کو آپس میں سپارک نہیں ہونے دیتا. اگر وہ ایسے ہو جائیں تو حاشر مجھے الٹا نظر آئے گا، میں اس کو الٹا نظر آئے. چیئرمین صاحب نے چھت نہ لٹ کے نظر آؤں. یہ کون ہے؟ 1.4 ملی میٹر میں 13 لاکھ کیبل کو آپس میں سپارک نہیں ہونے دیتا، جڑنے نہیں دیتا. اور ایک طارق جمیل کی 13 لاکھ کیبل ہیں. 7 ارب انسان ضرب 13 لاکھ کڈو تک کمپیوٹر.
وہ تھوڑے میگا کمپیوٹر آوے تو آوے اونج تو نہیں ہوندا. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا سچا رب. فماذا بعد الحق الا الضلال، اوے اللہ کو چھوڑو گے تو برباد ہو جاؤ. فانا تصرفون، کدے دھکے کھا رہے ہو، دیکھ نہیں رہے ہو برباد ہوئے پڑے ہیں. اور بربادی کیا ہوتی ہے؟ انسان کی سب سے بڑی طلب عزت نفس ہوتی ہے، سب سے بڑی. جانوروں کی طلب عزت نفس ہوتی ہے. جب بیلوں کا زمانہ تھا، ہمارے ایک بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا. میں تمہیں اپنے گھر کی گل سنا رہا ہوں. میرے والد نے ڈاکٹر بلایا، اس سے کہا جی میاں صاحب ان تو کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے. نہ کہا چلو کچھ تک کرو میں ٹیکٹ ہو گئی. وہ پھر بھی چارہ نہیں کھا رہا. پھر ایک دیسی حکیم تھا، میرے والد صاحب نے وہ نوکر کو بھیجا. اس وقت یہ راستے نہیں ہوتے تھے، گھوڑا بھیجا، گھوڑے پر اٹھا کے لایا. اس نے ایسے دیکھا، مجھ سے ابا جی سے کہنے لگا میاں صاحب انہوں پٹھے کون پہندا ہے؟ کہا جی اے ہے دیتو کسائی نوکر تھا. اوئے دیتیا اللہ دیتا وریا. اس کو بیل کے سامنے بٹھایا، لتر لایا تے 5-7 دے سر تے مارے ٹھا ٹھا ٹھا. کہ جی ہن پٹھے پاؤ. پٹھے پا تو انہیں کھانے شروع کر دی. ابا جی پوچھو اے حکیم صاحب یہ کی چکر ہے؟ کہا جی اس کدائیں اینوں سوٹی ماری ہے تو وٹ کھا گیا ہے، وہ دی عزت نفس تے چوٹ پئی ہے. جس وقت دیکھے لتر پائے کہ میرا بدلہ ہو گیا، اس کھانا شروع کر دیتا ہے. یہ میں اپنے گھر کا واقعہ سنا رہا ہوں، سنا نہیں ہے. عزت نفس سب سے بڑی طلب ہے. آج پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری امت ذلت کی پستیوں میں گری پڑی اور ساری دنیا کے یہود و نصارہ کے پاؤں کی خاک چاٹ رہی ہے. ان کے بوٹ پالش کر رہے ہیں، ان کے آگے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں. یہ وہ تھے ہمیں ایک تیرے مارے کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. یہ جب اللہ کو ساتھ لیا ہوا تھا تو یہ نقشہ اقبال نے کھینچا ہے. اللہ ان کی قبر ٹھنڈی کرے.